بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کی گفتگو میں میں اس سیریز کے حوالے سے اپنی چند گزارشات پیش کروں گا جس کا نام ارطغرل یا عثمان ہے۔ یہ اس کا تعلق ترک ہسٹری کے ساتھ ہے، اسلامک ہسٹری کے ساتھ۔ اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ایک تو آپ کی دوسرے ڈراموں سے جان چھوٹ جائے گی، اور ادھر ادھر کے جو جھوٹ کی بنیاد پر جو رنگ آپ کے سامنے ڈراموں کی شکل میں اور فلموں کی شکل میں ہالی ووڈ بالی ووڈ نے جو ایک پورا سلسلہ بنایا ہوا ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سیریز کی یہ خوبی، میں اس کو ڈرامہ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کی بنیاد ایک حقیقت پر ہے، اور اس کے اندر جو مجھے خوبصورتی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے اندر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو وہ سارے ہی اپنے دلوں پر یوں ہاتھ رکھ کر اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، گویا ادب و احترام کا یہ ڈسپلے اور کسی سیریز کے اندر یا کسی فلم یا کسی جگہ پہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ ایک خاص سیریز ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آپ کے بچے، آپ کی فیملیز، آپ حضرات اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ایک تو اسلامک ہسٹری کے حوالے سے اسلام کو جاننے کے لیے، اسلامک ہسٹری جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے آپ میں ذوق شوق بھی بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیزیں بھی سیکھیں گے۔ ایک بات جو میں نے عرض کی خصوصیت اس سیریز کی وہ یہ تھی کہ اس سیریز کے اندر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ اکبر جو ہے وہ ان کی تعلیمات کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کی پکچر کھینچنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو گویا وہ سلوک اور تصوف جو اصل حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے وہ چلی آ رہی ہے، اسلام کا حصہ ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا ہے کہ صوفیاء کرام کا تصرف کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل کی جو ایک خاص تصویر اس سیریز کے اندر دکھائی گئی ہے وہ بھی بڑی عظیم ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا کی جو قوت ہے، حدیث پاک میں نا دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، تو اس کی قبولیت اور اس کا اثر ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ سیریز جو ہیں یہ بہت مفید ہیں، اور یہ دیندار طبقے کے لیے میری گزارش ہے کہ جو مختلف قسم کی رائے رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ مختلف ان کے فتوے بھی شائع ہوتے رہتے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اپنے فتووں کو اس طرف سے ذرا روک کے، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جن پر آپ کے فتووں کی ضرورت ہے، آپ ذرا اس کی اچھی چیزوں کو سامنے رکھ کے ذرا آپ خود بھی اس کا مشاہدہ اور اس کو ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یقیناً آپ اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ خواتین کے لیے بھی اس کے اندر ایک پازیٹیو جو ہے وہ رول ہے کہ یہاں کوئی بے حیائی نہیں دکھائی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بے حیائی نہیں، کوئی کسی کا ذہن اگر بے حیا ہو تو وہ کسی بات کو بھی کھینچ کے بے حیائی کی طرف لے جا سکتا ہے، تو بالکل پورے کپڑوں میں خواتین کو دکھایا گیا ہے، اور جو بھی دنیاوی چیزیں اس کے اندر دکھائی گئی ہیں ان میں سے بھی اکثر کو اچھے انداز میں پیش کیا گیا۔ بہرحال میں آج کی گفتگو میں اس کے اچھے پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بجائے دوسرے ڈراموں اور سیریز اور فلموں کے اندر آپ اپنا وقت ضائع کریں، آپ اس کو بغور جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملیز کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا، اور علماء بھی اس کو اگر ان کے پاس وقت ہو تو ضرور اس کا جو ہے وہ مشاہدہ فرمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو مقام رفتہ عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا سے آپ حضرات نے ہرگز یہ تاثر نہیں لینا کہ میں کوئی اس پر فتویٰ دے رہا ہوں، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے سب جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو چیزیں اس کے اندر منفی ہیں یا جو دنیاوی ہیں ان کے بارے میں ان کو دینی نہیں کہہ سکتا، یا ان کو میں ٹھیک نہیں کہہ سکتا۔ جو اس میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، پھر اس میں یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ ایک طرف بڑی مصیبت ہے اور دوسری طرف چھوٹی مصیبت ہے، تو اسلام کا اصول بھی یہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ اخف البلیات کو لے لیا جاتا ہے،
یعنی اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، پک کر لیا جاتا ہے. تو اگر ایک طرف ایک پورا برائی کا، بے حیائی کا سمندر امڑ کے آ رہا ہے فلموں کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، تو اگر اس کے مقابلے میں یہ سیریز دیکھا جائے، اس میں کچھ تھوڑا بہت اگر دنیاوی چیزیں یا منفی چیزیں آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس اصول کے مطابق بھی پھر اس کو ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ منفی سوچ سے ہمیں محفوظ کرے اور ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا سوچنے کی اور خیر خواہ بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.